آج ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہم کا واقعہ جانیں گے۔ بلال رضی اللہ عنہم پر ہونے والے ظلم و ستم، اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہم نے کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اس کے بعد ان کے مالک نے کس طرح ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا اور ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا، آج ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے، تبھی آپ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا، آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا وہ چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو جب تھک ہار کر گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا ہے۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ یا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مالک میری بات تو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر غلام بہت خوش ہو گیا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے تھے، رات بھر چکی پیستے، صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ایک رات اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غلام ہوں، مجھ سے کسی کو نہ ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہم کہا، آپ ہی وہ محمد ہیں؟ تو مجھے بھی آپ اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہم نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام بانو جمعہ تھا، وہ عرب میں ایک غلام بن کر آئے تھے، اور ان کی ماں کا نام حمام تھا۔ غلامی میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے پاس اپنے مالک کے کام کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کڑی محنت کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہم نے ایک اچھے غلام کی پہچان بنا لی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہم لمبے قد کاٹھی کے تھے، گہرے بھورے رنگ کی ان کی آنکھیں تھیں، شاندار ناک اور ان کی چمکدار کالا رنگ اور گھنگرالے بالوں والے تھے۔ ان کی آواز گہری، سریلی اور گونجنے والی تھی، دونوں گال پتلے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہم امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسلام کا پھیلنا امیہ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ اس کا غلام بھی مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بہت تکلیف دینا شروع کر دیا اور اسلام چھوڑنے کے لیے مجبور کرنے لگا، لیکن اللہ پر حضرت بلال کا ایسا ایمان تھا کہ وہ اپنے مالک کی دھمکیوں سے اور اس کے ظلم و ستم سے نہیں ڈرے۔ عرب کے ریگستان میں گرم ریت پر چمکتے سورج کے بیچ حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو لٹایا جاتا، پھر تکلیف بڑھانے کے لیے ان کے جسم پر بھاری گرم چٹانوں کو رکھ دیا جاتا۔ ان کے جسم کا پچھلا حصہ گرم ریت کی وجہ سے جل جاتا تھا اور جسم کا اوپری حصہ گرم پتھر سے جلتا رہتا، اور حال یہ تھا کہ بھاری پتھر ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، پھر بھی وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ یہ دیکھ کر ان کے مالک کو غصہ آیا اور اس نے انہیں ہر رات کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ انہیں امیہ بن
بن خلف اور ابو جہل نے بے شمار تکلیفیں دی تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ان کو ایک بھاری قیمت دے کر خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ پھر وہ ایک آزاد زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے اس عظیم صبر کا کچھ اس طرح انعام دیا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا مؤذن قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہم نے مدینہ کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کا دل مدینہ میں نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو وہ کچھ وقت کے بعد واپس آ گئے اور آخر میں دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا مقبرہ دمشق کے ایک قبرستان باب الصغیر میں ہے۔ اسی طرح کی اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے ورڈ آف اللہ۔